ادارے کی جانب سے ہمارے حاضر عزیز محترم مہمان خصوصی جناب پیرزادہ ڈاکٹر محمد سمیر شفیع صدیقی کا خیر مقدم کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، جو پوری وادی میں ایک مذہبی پیشوا اور پیر طریقت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود مہمان خصوصی کسی بھی طرح سے کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ آپ جناب نے آپ ان کے کاموں کو اور جو معاشرے میں ان کا جو رول رہا ہے اور واقعی مسلمہ کے لیے جو ان کی نامتناہی شراکت ہے، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی نہایت ہی قابل احترام شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے دلوں کو جوڑنے، تعصب اور نفرت کے جالوں کو مٹا کر امت کشمیر کو شیر و شکل کرنے کے لیے انتھک محنت اور کوشش کی اور کرتے رہے۔ وہ جس کے لہجے سے جھڑتے ہیں پھول لفظوں سے، وہ جس کے لہجے سے جھڑتے ہیں پھول لفظوں سے، سنا ہے شہر میں ایسا بھی جادوگر آیا ہے۔ میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے مہمان خصوصی کے طور پر ایسی عظیم شخصیت کو ملا۔ اس لیے میں بشیر احمد رافر، چیئرمین جناب اعجاز احمد بابا صاحب، پرنسپل علی محمد ڈار صاحب، اساتذہ صاحبان، طلباء و طالبات، والدین اور یہاں بیٹھے دیگر مطلب جو مہمان ہیں، ان کی طرف سے میں آج کے اس محفل میں جو تشریف آور مہمان خصوصی پیرزادہ جناب ڈاکٹر محمد سمیر شفیع صدیقی صاحب کو اسٹیج پر مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو کر ایک بلند آواز میں ایک درود پڑھیں۔ بسم اللہ وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الميامين المنتجبين وعلى سائر أمته أجمعين إلى يوم الدين۔ میں اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا مدح و ستائش کرتا ہوں، اپنی جانب سے بھی اور اس مجمع کی جانب سے بھی، جس خداوند عالم نے اس متبرک دن پر، یہ دن اہلیان کشمیر کے لیے بھی ایک متبرک دن ہے، اور اس متبرک دن پر ہم سب کو یہاں پر جمع کیا۔
بعدہ درود السلام بذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل پر انجر کے اطہار پر ان کے پاک ساتھی عمر اور امت مرحومہ پر میں کوئی تمہید وغیرہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ تمہید کی جو رسم ہے وہ خامخواہ میں پرانی ہو جاتی ہے اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں. مجھے ان کے چہروں سے خستگی کے اور تھکاوٹ کے کچھ آثار ان پر نمایاں ہو رہے ہیں. لہٰذا میں آپ کے لیے کوئی ایسا استاد بننے کا رول ادا نہیں کروں گا جس کو بچے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کب ہمیں ان کی اس جو ہے کلاس سے چھٹکارا ملے. لہٰذا میں کم سے کم وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا. لیکن میرا جو مخمصہ ہے، جو تذبذب کا شکار میں اس بات میں ہوں، یہاں پر مختلف ایج گروپس کے بچے ہیں، بڑے بھی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی حضرات ہیں. تو کس ایک طبقے کو نظر میں رکھ کر کے میں مخاطب ہو جاؤں، اور میرے لیے یہ اوسط راہ نکالنا، ایک مین کی راہ نکالنا جو ہے قدر دشوار ہے. لہذا میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے جس حضرت شاہی ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا عرص مبارک ہے، میں انہی کے حوالے سے سہل الفاظ میں آپ بچوں سے کچھ کلام کرنا چاہوں گا. کیونکہ ہمارے جو آج تک کا پوسٹ ماڈرن پس جدیدیت کا دور ہے، تو ہمارے بہت سارے آئیکنز ہیں جن کو ہم اپنا رول ماڈل تسلیم کرتے ہیں، اور کچھ تو زرخرید میڈیا کی وجہ سے ہمارے رول ماڈلز ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، اور کچھ تو بہت ساری معاشرتی، معیشی اور دیگر جو ہے زیریں لہریں ہیں جو ہم کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جو رول ماڈل ہمیں دیے گئے ہیں ہم ان کو ہی اپنا رول ماڈل مانیں، جبکہ ہمارا جو رول ماڈل ہوگا وہ ایسا ہونا چاہیے جو ہماری تمدنی شناخت، جو ہماری تہذیبی شناخت، جو ہماری سویلائزیشنل آئیڈینٹی کی عکاسی کرتا ہو. سب سے پہلے تو مسلمانوں کے لیے رول ماڈل جو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا نمونہ عمل ہے. اللہ پاک نے ان کو ہمارے لیے، انسانیت کے لیے ایک نمونہ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے وہ ذوات مقدسہ ہے. بچیاں کثرت سے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر، ان کی نظر کروں گا یہ بات جو ہم سب کے آپ کے لیے رول ماڈل ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، لیکن خواتین کے لیے جو سب سے بڑھ کر رول ماڈل ہے، جن کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مجھے نہیں معلوم اس مترجم نے، ترجمہ کار نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہاں پر جگر کا لفظ کہیں آیا نہیں ہے. جگر کو عربی زبان میں کبد کہتے ہیں، اور حضرت نے یہ نہیں فرمایا
فاطمہ تو بضعۃ من کبدی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوی اور رسالت والی شناخت میں ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسالت کا ٹکڑا ہے، رسالت کا حصہ ہے۔ اور ایسا کیوں؟ آپ نے قرآن مجید کی پیرلمس میں زبان میں بھی سنا ہوگا، عورتیں پیغمبر نہیں ہوتی۔ نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کا انتخاب کیا ہے۔ I don't want to take sides with male chauvinism اور male patriarchal attitude as such. No. اس کی کچھ حکمتیں ہیں، کلامی حکمتیں ہیں، فلسفیانہ حکمتیں ہیں، روحانی حکمتیں ہیں، جن کی طرف میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ چھوٹے چھوٹے آپ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ بات متعین ہے کہ عورتوں میں سے کوئی خدا کا پیغمبر نہیں آیا ہے، لیکن آپ بچیوں کے، آپ بہنوں کے اپنے کچھ نفسیاتی مسائل ہیں، آپ کے کچھ اپنے روحانی عوامل ہیں، آپ کے کچھ اپنے بود و باش کے مخصوص مسائل ہیں، اور اسلام یہ چاہتا ہے جس طریقے سے مردوں کے مسائل میں پیغمبر ان کی نمائندگی کرتا ہو، ہر چند کی عورت پیغمبر نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے بھی کوئی ایسا ہو جو ہر چند کی پیغمبر نہ ہو لیکن پیغمبری کا ایک ٹکڑا ہو۔ She must replicate, at least she must replicate a part of the prophethood. اور وہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے ہماری، آپ کی جو ہے رول ماڈل ہے، خاتون جنت ہے، اور ان کے بچے، ان کے بیٹے حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور میں ایک بات برملا آپ سے کہوں گا، جو سردار جنت کے ہوں گے they will be perfect in each and every aspect of their life, because the man of paradise جو جنت کا آدمی ہوگا وہ زندگی کے ہر مرحلے میں مکمل کمپلیٹ مین ہوگا۔ اور اگر یہ جنت میں ہمارے سردار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس دنیائی زندگی میں ان کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ پرفیکٹ ہوگا۔ اور اگر یہ زندگی کی، اس دنیائی زندگی میں بھی پرفیکٹ ہے تو چاہیے کہ ہم دنیائی زندگی میں بھی انہی کی اتباع کریں جو جنت میں بھی ہمارے سردار ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو صرف ایک رٹا لگا لیں، ایسے مان لے سب مانتے ہیں کہ جنت میں تو ہمارے سردار وہی ہیں۔ اگر جنت میں وہ ہمارے سردار ہیں تو دین و دنیا میں یہاں پر بھی ان دس ٹیمپورل لائف وہ آپ کے اور میرے سردار ہیں۔ اور وہ ابوہما خیر منہما، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں لیکن ان کا باپ ان سرداروں سے بھی بہتر ہے۔ اور یہ انہی سرداروں کا باپ ہے، جنت کے سرداروں کا باپ ہے، جس سے مسلمانوں کی علمی روایت آگے چلی ہے۔ وہ روحانیت کے سوتے پھوٹتے ہوں تو حسن و حسین کے باپ کو شاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ وہ بلاغت کے، نحو کے، صرف کے، ادب عالیہ کے شاہکارے ہوں تو نہج البلاغہ سے روایت چلتی ہے۔ وہ خانگی زندگی میں جب آئے تو کون سی روایت چلتی ہے جس کے مطلب علامہ اقبال کہتے ہیں خاکی اور موری ہم فرما برش، جو جناب زہرا ہے خاکی بھی، انسان بھی اور موری بھی، فرشتے بھی، ان کے دروازے پر ان کے